Okay ji. Today the topic of discussion is Constitution of Pakistan. Basically ہم لوگ جو ہے کانسٹیٹیوشن کے جو مین فیچر ہیں ان کا کمپیریزن کریں گے 56, 62 اینڈ 73. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کانسٹیٹیوشن میں سملر تھیں, کچھ چیزیں جو تھیں وہ ڈفرینٹ تھیں, تو ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ انالائز کریں گے کہ کیا کیا سملر تھا اور کیا کیا چیزیں جو تھیں وہ ڈفرینٹ تھیں. تو دس از دا آؤٹ لائن. اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں گے, پھر فارم آف کانسٹیٹیوشن, ڈفرینٹ قسم کے کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں ان کے بارے میں دیکھیں گے, پھر سیلینٹ فیچرز دیکھیں گے کانسٹیٹیوشن کے, پھر کمپیریزن دیکھیں گے, اسلامک پروویژنز دیکھیں گے 73 کے کانسٹیٹیوشن کی, اور پھر اینڈ پہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے. ٹھیک ہے. تو ناؤ دس از دا ڈیفینیشن آف کانسٹیٹیوشن. ویسے تو میں نے آپ کو بتایا کہ سمپل ورڈز میں ہم کانسٹیٹیوشن کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن از اے سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشن. کچھ قاعدے, قانون, اصول, ضوابط ہوتے ہیں جن کو لے کر ہم اپنے کنٹری کے افیئرس کو رن کرتے ہیں, تو وہ کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے. بٹ ہیئر از دا ڈیفینیشن. Constitution is a system of fundamental laws and principles that prescribes the nature, function of the government or the other institution. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کو ڈیفائن کرتی ہے. دیکھیں آپ اس میں بھی دیکھیے گا کہ فنڈامنٹل لاز اینڈ پرنسپلس کی بات ہے, یعنی بیسک لاز اینڈ پرنسپلس ہیں جو کہ گورنمنٹ کے فنکشن, ان کے اسٹرکچر, ان کی ورکنگ کو جو ہے وہ شو کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے گورنمنٹ کے افیئرس کو ڈیل کرنا ہے, رن کرنا ہے. ٹھیک ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ٹھیک ہے. پاکستان جو ہے بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ مسلم اسٹیٹ ہے, اور بینگ اے مسلم اسٹیٹ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کو فریم کرتے وقت, لا بناتے وقت مائنڈ میں رکھی جاتی ہیں. جن چیزوں سے ہمارا کانسٹیٹیوشن ڈرائیو کیا جاتا ہے, جن لائنز کے اوپر ہمارا کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے, وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے سپریم پاور یا سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ. ہمارے ملک میں سب سے سپریم پاور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کنسیڈر کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون, اور اللہ تعالیٰ سپریم ہے, ان کے بنائے ہوئے قانون, اصول, ضوابط جو ہیں ہم نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اس کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں, اور ان کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اور ہولی قرآن جو ہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کو فریم کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. یعنی یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کو کی بیس ہیں بیسیکلی. اچھا جی, ہمارے کنٹری کے اندر جو مین اسٹرکچر ہے اس کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے اوپر پریزیڈنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد پرائم منسٹر ہوتا ہے, اور پرائم منسٹر کے ساتھ ہماری جو ہمارے کنٹری کی جو اسمبلی ہے وہ 2 ہاؤسز پر کنسسٹ کرتی ہے, ایک سینٹ ہے اور ایک جو ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب بچوں سینٹ کی جو ہے وہ ٹوٹل 100 سیٹس ہیں. 4 پروونسز ہیں ہمارے, ان میں ہر پروونس کو 22 سیٹس الاٹ کی گئی ہیں. اسلام آباد کی 4 سیٹ ہیں, اور فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا کی 8 سیٹ ہیں. لیکن کیونکہ اب یہ فاٹا جو ہے یہ ختم ہو گیا, تو ان سیٹس کو جو ہے وہ KPK اور اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ مرج کر دیا گیا. اسی طرح سے جو نیشنل اسمبلی ہے ہماری, اس کی 342 جنرل سیٹس ہیں, اس کی 342 سیٹس ہیں, جن میں سے جنرل سیٹس جو ہے وہ 272 ہیں. ویمنس کے لیے 60 سیٹس الاٹ کی گئی ہیں, جبکہ نان مسلمس کے لیے 10 سیٹ جو ہیں وہ ایلوکیٹ کی گئی ہیں. فارمز آف کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کی اقسام کون کون سی ہیں, کس میں کون کون سی ہیں؟ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, ایک ان ریٹن ہوتا ہے, اور ایک پارشلی ریٹن کانسٹیٹیوشن. ریٹن کانسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو ایک بک شیپ میں دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, اس کو PDF فائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ایون اس کو ورڈ کی فائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یعنی کہ جیسے کہ کوئی کہے کہ جی ہمیں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن دیکھنا ہے, تو آپ اس کو ایک ڈاکومنٹ پکڑا سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. تو ایسا کانسٹیٹیوشن جو کہ ڈاکومنٹڈ فارم میں ڈاکومنٹیشن کی شکل میں موجود ہو, اس کو ریٹن کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. ان ریٹن کانسٹیٹیوشن کون سا ہوتا ہے؟ جو بالکل لکھا ہوا نہیں ہوتا, یعنی کہ کسٹم ٹریڈیشن جو نسل در نسل لوگ جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. اور پرانے وقتوں میں جو ہے وہ زیادہ تر ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا تھا. پارشلی ریٹن کیا ہوتا ہے؟ پارشلی ریٹن کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا کچھ پارٹ جو ہے وہ ریٹن ہو, باقی جو ہے وہ ان ریٹن ہو. تو جیسا کہ گریٹ برٹن میں ہے, گریٹ برٹن میں
بہت سارا کانسٹیٹیوشن کا میکسیمم پارٹ ان ریٹن ہے. لوگ کسٹم ٹریڈیشن سمجھ کر ان کو فالو کرتے ہیں, اور کچھ پارٹ جو ہے وہ ان کا ریٹن ہے, جیسے کہ فنڈامنٹل رائٹس وغیرہ اور اس طرح سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ, وہ ان کی کچھ لکھی ہوئی ہیں, اور باقی میکسیمم ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ان ریٹن ہے. تو اس طرح سے ان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پارٹلی ریٹن کانسٹیٹیوشن. آپ گریٹ برٹن والوں کو کہیں جی اپنا کانسٹیٹیوشن ہمیں ایک بک فارم, ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں دکھائیں, تو وہ آپ کو نہیں دکھا سکتے, بیکاز ان کے کانسٹیٹیوشن کا صرف مائنر سا پارٹ ریٹن فارم میں ہے, اور باقی سارا ان کا کانسٹیٹیوشن ان ریٹن ہے. اور دنیا میں گریٹ برٹن, برطانیہ, وہ واحد ملک ہے جن کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پارشلی ریٹن ہے, یعنی کہ بالکل تھوڑا سا پارٹ اس کا لکھا ہوا ہے. کچھ لوگ جو ہیں, کچھ پولیٹیکل انالسٹ جو ہیں یا ہسٹورینز جو ہیں, وہ ان کے کانسٹیٹیوشن کو ان ریٹن کانسٹیٹیوشن کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں. اچھا جی, اب ہے کمپیریزن بٹوین 1956, 62 اینڈ 73 کانسٹیٹیوشن. اب ہم نے ذرا یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان کانسٹیٹیوشن میں سملیرٹیز اور ڈفرینسز کیا ہیں, یعنی کہ ان میں کیا کیا چیزیں مشترک تھیں اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ مختلف تھیں. کانسٹیٹیوشن میکنگ, سب سے پہلا پوائنٹ ہے جی کانسٹیٹیوشن میکنگ. تو 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اٹ واز انفورسڈ آن 23 مارچ 1956, یعنی کہ یہ 23 مارچ 1956 کو جو ہے وہ انفورس کیا گیا, نافذ کیا گیا. اینڈ اٹ واز اینڈیڈ آن 7 اکتوبر 1958, 7 اکتوبر 1958 کو اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا تھا. نیکسٹ ہے جی انفورسڈ 1962 کا کانسٹیٹیوشن, اٹ واز انفورسڈ آن 8 جون 1962 اینڈ اٹ واز ایبروگیٹڈ آن 25 مارچ 1969, یعنی کہ 8 جون 1962 کو یہ نافذ کیا گیا اور 25 مارچ 1969 کو اس کو ختم کر دیا گیا. 1973 کا کانسٹیٹیوشن, یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے 14 اگست 1973 کو انفورس کیا گیا, اور ٹل ڈیٹ یعنی آج تک کی تاریخ تک, یا اس کے بعد جو ہے 73 کے بعد کوئی نیا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا, آج بھی ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں 234 آرٹیکلس ہیں اور 6 شیڈیولز ہیں. 62 کے کانسٹیٹیوشن میں 250 آرٹیکلس ہیں اور 5 شیڈیولز ہیں. 73 کے کانسٹیٹیوشن میں 280 آرٹیکلس ہیں اور 12 شیڈیولز ہیں. بیسیکلی بیٹے شیڈیولز جو ہیں یہ ایسی ڈیٹیل ہیں, جیسے آپ بک میں اپینڈکس وغیرہ پڑھتے ہیں نا, کہ کچھ ان نیسیسری ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو آپ اپنے ٹیکسٹ میں ایڈ نہیں کر سکتے, تو آپ ان کو اینڈ پر ایڈ کرتے ہیں. بیسیکلی ان شیڈیولز میں جو ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے پرائم منسٹر اوٹ ٹیکنگ کرے گا, اس کے ورڈنگ کیا ہوگی, پریزیڈنٹ کس طرح سے اوٹ ٹیکنگ کرے گا, اس کی ورڈنگ کیا ہوگی. تو ان کو آپ کانسٹیٹیوشن کی کلوزز میں انہوں نے ایڈ نہیں کیا, بلکہ ان کو ایڈ الگ سے جو ہے وہ اپینڈکس ٹائپ بنا کر, اس میں شیڈیولز بنا کر, تو وہاں پر اس کو رکھا ہے. تو یہ شیڈیولز ہوتے ہیں, یہ تینوں کانسٹیٹیوشن میں تھے. فرسٹ میں 6 تھے, سیکنڈ میں 5 تھے, اور تھرڈ کانسٹیٹیوشن میں 12 شیڈیول ہیں. ہمارے تینوں کانسٹیٹیوشن جو تھے 56 کا, 62 کا, 73 کا, یہ تینوں کانسٹیٹیوشن ریٹن فارم میں اویلیبل ہیں. آج بھی اگر آپ 56 کے کانسٹیٹیوشن کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ریٹن ایک بک شیپ میں مل سکتا ہے. 62 کا کانسٹیٹیوشن اس طرح سے بک فارم میں مل سکتا ہے, اور 73 کا کانسٹیٹیوشن بھی ہمارے پاس ریٹن فارم میں اویلیبل ہے. اب ہے جی فارم آف گورنمنٹ. 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا. ٹھیک ہے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یہ ہے کہ جو پاورز ہیں وہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان میں ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں. زیادہ تر پاور جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہیں. جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ نامینل ہیڈ ہوتا ہے اسٹیٹ کا, یا ان سمپل ورڈ اگر آپ اس کو یوں ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ دو الگ الگ پرسنالٹیز ہوں گی. Constitution of 1962 introduced presidential form of government, یعنی کہ 1962 کا جو قانون تھا, 62 کا کانسٹیٹیوشن تھا, یہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ تھا. ٹھیک ہے. یعنی یہ صدارتی نظام تھا جس طرح سے امریکہ میں ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ امریکہ کا کوئی وزیر اعظم ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں پر ہیڈ آف دا اسٹیٹ, ہیڈ آف دا گورنمنٹ, جتنے بھی ورکنگ ہوتی ہے ہیڈ آف اسٹیٹ کی, ہیڈ آف دا گورنمنٹ کی جتنی بھی ورکنگ ہوتی ہے وہ سب کی سب پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی ہے. پریزیڈنٹ آل ان آل ہوتا ہے. 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ
اگین پھر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، یعنی ہمارے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ہیڈ آف دا گورنمنٹ دو ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں. ہیڈ آف دا اسٹیٹ یعنی پریزیڈنٹ جو ہے اس کی نامنل پاورز ہیں، اور جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے وہ تمام گورنمنٹ کے افیئر کو رن کرتا ہے. پرائم منسٹر جو ہے وہ ہمارے کنٹری کے جتنے بھی افیئرز ہیں ایڈمنسٹریٹو افیئر ان کو ڈیل کرتا ہے. ریفرینڈم 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں کسی قسم کا کوئی ریفرینڈم جو تھا وہ انٹروڈیوس نہیں کرایا گیا تھا. 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں ریفرینڈم جو ہے اس کو ایڈ اپ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی امپورٹنٹ اگر کوئی میٹر ہوتا ہے، کوئی ایشو ہوتا ہے نیشنل لیول کا، تو اس پر ریفرینڈم کرایا جا سکتا ہے. ریفرینڈم بیسیکلی کیا ہوتا ہے، ایک کوشچن ہوتا ہے جس میں آپ نے آنسر جو ہے وہ یس یا نو میں کرنا ہوتا ہے. اس میں اور آپ نے کوئی بات نہیں لکھنی ہوتی. آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، آپ نے یا یس کو اوکے کرنا ہوتا ہے، یس کو اسٹیمپ کرنا ہوتا ہے، یا پھر نو کو اسٹیمپ کرنا ہوتا ہے. تو دیٹ از کالڈ. اچھا جی. اور 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں بھی ریفرینڈم جو ہے وہ کنڈکٹ کرانے کا آپشن رکھا گیا کہ جی اگر آپ ریفرینڈم کنڈکٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ ریفرینڈم کنڈکٹ کر سکتے ہیں. میتھڈ آف الیکشن 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں ڈائریکٹ الیکشن جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا. ٹھیک ہے. 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں انڈائریکٹ الیکشن تھا. انڈائریکٹ الیکشن کا مطلب یہ جیسے امریکہ میں سسٹم ہے کہ پہلے ایک الیکٹورل کالج الیکٹ ہوتا ہے، وہ پریزیڈنٹ کو پھر الیکٹ کرتا ہے. تو یہاں پاکستان کے اندر جو سسٹم تھا وہ ایوب خان نے بیسک ڈیموکریسی کے ممبرس یعنی بی ڈی ممبرس جو تھے جن کی اسٹرینتھ 80,000 تھی، پہلے وہ ان کو چوز کرتی تھی پبلک، اور پھر وہ 80,000 ممبر جو ہیں وہ اسمبلی کے ممبرز اور پرائم منسٹر یا جو بھی الیکشن تھا اس کو اس کا الیکشن میں صرف وہ بی ڈی ممبر پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 1962 کا کانسٹیٹیوشن تھا وہ انڈائریکٹ الیکشن تھے، اور یہ ڈبل فولڈ الیکشن تھے، یعنی کہ پہلے بی ڈی ممبرز الیکٹ ہوتے تھے اور وہ فردر پھر پبلک ریپرزینٹیٹیو کو اسمبلیوں تک الیکٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ جو تھا امریکن سسٹم کو فالو کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اور جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ بھی ڈائریکٹ میتھڈ ہے، کیونکہ آپ اپنے ریپرزینٹیٹیو ایم این ایز ایم پی ایز آپ خود ووٹ ڈال کے ان کو الیکٹ کرتے ہیں. پھر انہیں میں سے پروونشل لیول پر کوئی بندہ سی ایم بن جاتا ہے، سینٹرل لیول پر انہیں میں سے کوئی بندہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ الیکشن جو ہے یہ ڈائریکٹ الیکشن ہے. 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں کسی قسم کے اسلامک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ انٹروڈیوس نہیں کرائے گئے تھے، لیکن 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں 2 انسٹیٹیوشن ایسے انٹروڈیوس کرائے گئے تھے، جن میں سے ایک ایڈوائزری کونسل آف آئیڈیالوجی تھی اور دوسرا اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوشن تھا. یہ 2 انسٹیٹیوشن ایسے تھے جن کا کام یہ تھا کہ ایک کام تو ان کا یہ تھا کہ کوئی بھی ایسا لا، کوئی بھی ایسا قانون نہ بن جائے جو کہ اینٹی اسلام ہو، اور دوسرا یہ کہ اسلام کے اوپر ریسرچ کی جائے اور اس کو جو ہے وہ اس کو صحیح متھ اور اس کی جو صحیح آپ کہہ لیں کہ جو اصل کی ریئلٹی ہے اس لحاظ سے اس کو پروموٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا. ٹھیک ہے. اس میں 3 میجر جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کرائے گئے. ایک تو تھا وہ اسلامک آئیڈیولوجیکل کونسل، دوسرا فیڈرل شریعت کورٹ، اور تیسرا پالیسیز آف پرنسپل اسلامک لاز. یعنی کہ یہ پچھلے کانسٹیٹیوشن میں اس طرح سے الگ سے کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسی چیز نہیں بنائی گئی تھی، لیکن 73 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیزیں ایڈ اپ کی گئی تھیں. ایگزیکٹو پاورز. ایگزیکٹو پاور کا مطلب ہے کہ میکسیمم پاور جو ہے یا کنٹری کے میکسیمم افیئر کو کون بندہ ڈیل کرے گا. ٹھیک ہے. Executive power, most of the executive powers were exercised by the Prime Minister under the Constitution of 1956. 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں زیادہ تر جو پاورز تھیں وہ پرائم منسٹر کے پاس تھیں. 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں کیونکہ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ وہاں پر پریزیڈینشل سسٹم تھا، پارلیمنٹری سسٹم نہیں تھا، تو پرائم منسٹر تو کوئی 62 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد آنورڈ ہمارا کوئی تھا ہی نہیں. تو اس لیے میکسیمم پاور جو تھی وہ بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ ساری کی ساری پاورز جو تھیں وہ پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں تھیں. ٹھیک ہے. اور 1973 کا کانسٹیٹیوشن کیونکہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو جو ہے وہ شو کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر کو میکسیمم پاور جو ہیں وہ دی گئی. ٹھیک ہے نا. کیونکہ پیچھے آپ لوگوں نے اس چیز کو ڈسکس ہم نے کر لیا ہے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ 2 الگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، اور پرائم منسٹر کے پاس جو ہے وہ میکسیمم پاورز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا.
تو اس لحاظ سے جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا وہاں پر بھی پرائم منسٹر کی پاور زیادہ تھی، اور آج بھی پرائم منسٹر کی پاور زیادہ ہے، اور جو پریزیڈنٹ ہے اس کا اسٹیٹس نامینل ہے. کچھ چیزوں میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو تھوڑا سا جو ہے وہ سپورٹ کیا گیا، ان سینس کہ جیسے اس کو تھوڑی سی پاور زیادہ دی گئی، جیسے کہ ایمرجنسی کی صورت میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ کنٹری کے سارے افیئرس کو ڈیل کر سکتا ہے. ان کیس آف اینی ایمرجنسی جیسے وار ہے یا کوئی بھی ایشو ہے تو وہاں پر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہمیں ایکٹیو نظر آتا ہے ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ. لسٹ آف سبجیکٹس، ٹھیک ہے، سبجیکٹ سے مطلب یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹس، مختلف محکمے. Constitution of 1956 contains three lists of subjects: federal, provincial and concurrent matters. اب فیڈرل لسٹ سے مراد یہ تھی کہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے یا سینٹ ہے وہ اس پر کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے، جیسے ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میکنگ کر سکتی ہے. جو پروونشل لسٹ تھی اس کا مطلب یہ تھا، صوبائی لسٹ کا مطلب یہ تھا کہ صرف صوبے ان پر لا میکنگ کر سکتے ہیں کچھ ڈپارٹمنٹس پر، کچھ محکموں کے حوالے سے. اور تیسری تھی جی کنکرنٹ لسٹ. کنکرنٹ لسٹ بیٹا یہ تھی کہ کچھ میٹرز جو تھے یا کچھ ڈپارٹمنٹس جو تھے وہ سینٹرل گورنمنٹ یعنی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دونوں ڈیل کر رہے تھے، ٹھیک ہے. لیکن پروونشل گورنمنٹ جو تھی اس کا اسٹیٹس یہ جو کنکرنٹ لسٹ تھی اس کا اسٹیٹس یہ تھا کہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی لیجسلیشن کر سکتی تھی، لا بنا سکتی تھی، اور پروونشل گورنمنٹ بھی بنا سکتی تھی. لیکن وہاں پر ایک آپشن یہ تھا کہ اگر پروونشل گورنمنٹ کا لا اور فیڈرل گورنمنٹ کا لا آپس میں کلیش کر رہا ہے، کنٹراڈکٹ کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا، پھر فیڈرل گورنمنٹ کی بات مانی جائے گی، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ پورے کنٹری کے لیول پر کام کرتی ہے اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اپنے پرٹیکولر پروونس کو ڈیل کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. کانسٹیٹیوشن آف 1962 اس میں بھی ٹو لسٹ جو ہے وہ ایڈ کی گئی، ایک سینٹرل لسٹ تھی اور ایک پروونشل لسٹ تھی، ٹھیک ہے. اور 73 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی جو ہے وہ اب یہ کیا انہوں نے 18th امینڈمنٹ کے بعد کہ ٹو لسٹ ہیں، ایک فیڈرل لسٹ ہے اور ایک پروونشل لسٹ ہے. کنکرنٹ لسٹ جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی پریزیڈینشیل پاور. 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈینشیل پاور جو تھی وہ ریزنیبل تھی، مطلب کچھ حد تک پریزیڈنٹ کو با اختیار بنایا گیا تھا، کچھ معاملات میں پریزیڈنٹ جو تھا وہ اس کی کوئی سے تھی. 1962 کا کانسٹیٹیوشن کیونکہ تھا ہی پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ، تو ساری کی ساری پاور جو تھی وہ 62 میں پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں تھی. 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی 56 کے کانسٹیٹیوشن کی طرح جو ہے وہ کچھ پاور پریزیڈنٹ کو دی گئی. سپریم جوڈیشل کونسل 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں کسی قسم کی کوئی سپریم جوڈیشل کونسل کوئی اس طرح کا انسٹیٹیوشن جو تھا وہ انٹروڈیوس نہیں کرایا گیا تھا، ٹھیک ہے. 1962 میں فرسٹ ٹائم سپریم جوڈیشل کونسل کو انٹروڈیوس کرایا گیا، اور 1973 میں جو سپریم کورٹ ہے اس کو پراپر ایک آرگنائز اسٹرکچر میں ڈیولپ کیا گیا، جس میں ہماری جو سپریم کورٹ تھی وہ ہائیسٹ کورٹ تھی. اس کے بعد ون کورٹ جو تھی وہ ایچ پروونس میں اویلیبل تھی. پھر 18th امینڈمنٹ کے بعد انہوں نے اسلام آباد میں بھی ایک ہائی کورٹ جو ہے وہ بنائی، آزاد کشمیر کے لیے الگ کورٹ تھی، اور اس طرح سے چین آف لوور کورٹ جو تھی وہ انڈر ہائی کورٹ رکھی گئی، ٹھیک ہے نا. تو ایک ہائرارکیکل اسٹرکچر جو ہے انہوں نے یہاں پر بنایا، اور سپریم جوڈیشل کونسل بھی اس میں ایڈ کی گئی. اچھا جی 1956 میں پارلیمنٹ کے جو ہاؤسز تھے وہ صرف اونلی ون تھا، یعنی پارلیمنٹ واز یونی کیمرل، یعنی کہ ہماری لیجسلیچر جو تھی، ہمارا جو قانون بنانے والا ادارہ تھا اس کا ایک ہی ہاؤس تھا، یونی کیمرل تھا، اور اس کا نام نیشنل اسمبلی تھا، ٹھیک ہے. 62 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہماری جو اسمبلی تھی وہ صرف ایک تھی اور یونی کیمرل تھی، یعنی کہ ایک ہی اسمبلی کا ہاؤس تھا اور اس کا نام نیشنل اسمبلی تھا. لیکن جب 73 کا کانسٹیٹیوشن بنایا تو یہاں پر دو ہاؤسز بنائے گئے، ایک سینٹ تھا اور ایک نیشنل اسمبلی. سینٹ میں تمام چھوٹے بڑے جتنے بھی پروونسز ہیں ان سب کو ایکول ریپرزنٹیشن ملتی ہے، جبکہ نیشنل اسمبلی میں اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن تمام پروونسز کو سیٹس الاٹ کی جاتی ہیں.
فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے. 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس جو تھے وہ دیے گئے. 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے. فنڈامنٹل رائٹس میں کیا ہے؟ رائٹ ٹو ایٹ، رائٹ ٹو لیو، رائٹ ٹو گیٹ ایجوکیشن، رائٹ ٹو ووٹ. یہ ہمارے اور بھی ایک یہ لمبی فہرست ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اچھا جی، اسلامک پروویژنس آف 1973 کانسٹیٹیوشن. ان میں بہت ساری چیزیں جو تھی وہ پریویس کانسٹیٹیوشن میں بھی تھی، ہم ساتھ ساتھ اس کو بھی کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے جائیں گے. نیم آف کنٹری اسلامک ریپبلک آف پاکستان. ہمارے فرسٹ کانسٹیٹیوشن میں بھی پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان تھا. 62 میں کے کانسٹیٹیوشن میں صرف ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا. پھر لوگوں نے بہت زیادہ اس پر جو ہے وہ ایجیٹیشن شو کی، احتجاج کیا، تو پھر پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا. اور 73 کے کانسٹیٹیوشن میں پھر اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہی اسٹیٹ کا نام رکھا گیا. اسٹیٹ ریلیجن 1956، 62 اور 73 کے کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ کا نام، ہمارے ملک کا نام جو ہے وہ اسلامک ہمارا جو اسٹیٹ ریلیجن تھا وہ اسلام ڈکلیئر کیا گیا. ہمارے تینوں کانسٹیٹیوشن میں سوورینٹی اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سپریم پاور رکھتے ہیں. ڈیفینیشن آف مسلم. فرسٹ ٹائم کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ یہ بات شامل کی گئی کہ مسلمان شخص کون ہوگا، مسلمان کی تعریف کیا ہوگی. وہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرے گا. یہ کمپلسری کر دیا گیا کہ جو ختم نبوت پر ایمان لائے گا وہی صرف مسلمان ہوگا، ادر دین کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. لیکن 62 اور 56 سے کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی جو بات تھی وہ ایڈ نہیں کی گئی تھی. ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز جو تھی وہ یہ کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات کلیئرلی لکھی گئی کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہے وہ مسٹ بی مسلم. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں گے. معاشرتی انصاف کو فروغ دیا جائے گا، سوشل ایول کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس قرآنی تعلیمات کو پروموٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرے مسلم ورلڈ کے ساتھ جو ہے وہ اسٹرانگ بانڈ ڈیولپ کیا جائے گا. کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ایک ڈیولپ کی جائے گی جو یہ بتائے گی کہ کوئی لا جو ہے وہ اینٹی اسلام تو نہیں ہے. پھر قرآن کو پبلش کرنے کے لیے لائسنس دیا جائے گا. ایرر فری پبلیکیشن آف قرآن جو ہے اس کو انشور کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اسلامک آئیڈیالوجی کو پروموٹ کیا جائے گا. احمدیز جو ہیں ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا جائے گا اور وہ ہمارے ملک میں مائنورٹیز کی طرح رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پراپر آرگنائزیشن آف زکوٰۃ، اوقاف اور ماسک کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بنایا گیا اور اس کو انشور کیا گیا کہ یہ اپنے جو کام ہیں ان کو اچھے طریقے سے سر انجام دیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا سارا کانسٹیٹیوشن. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے تینوں کانسٹیٹیوشن میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو سملر ہیں، کچھ ڈفرینسز ہیں. ڈفرینسز آلدو آنے تھے کیونکہ جو ہمارا 62 کا کانسٹیٹیوشن تھا دیٹ واز ٹوٹلی ایک چینج سسٹم تھا، یعنی پریزیڈینشل سسٹم تھا. آپ اگر کمپیریٹیولی دیکھیں تو 56 اور 73 کے کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ سملیرٹیز ہمیں بہت ساری ملتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ 1956 سے کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ جو لینگویج تھی، ہماری نیشنل لینگویج جو تھی وہ اردو اور بنگالی تھی. 62 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہماری ٹو نیشنل لینگویج تھی، اردو اور بنگالی. لیکن 73 میں کیونکہ ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تھا 71 کے ڈیبیکل کے بعد، 73 کے کانسٹیٹیوشن میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر صرف ایک ہی نیشنل لینگویج ہے جو کہ اردو ہے. ٹھیک ہے.